بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ سورۃ العصر ہے، قرآن مجید کی آخری کی آیاتوں میں سے ایک سورت کہ جس کو انڈیکس سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن جس طریقے سے ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک انڈیکس چاہیے ہوتا ہے، بڑے محققین نے، علماء نے اس سورت کو قرآن کا انڈیکس کہا ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ شروع کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس سورت کو سمجھ لے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل ہونے کی بجائے صرف یہ سورۃ العصر نازل ہو جاتی تو یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ لہٰذا میں ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیے، اس کا لطف اٹھائیے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لے آیا، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتا ہے۔ پہلے ایمان لے آیا پھر نیک اعمال کرتا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی بات کرتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتا ہے۔ ان چار لوگوں کے علاوہ، جس انسان نے یہ چار کام کیے، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایکسپیکٹ دس کائنڈ آف پیپلس، جو ایمان لاتے ہیں، عامل الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، حق کی بات کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور اس کے بعد صبر کرتے ہیں۔ اب اس کے ترجمے کے ساتھ میں اس کی کچھ جو تفسیر ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر، اور جس نے یہ کتاب، یہ کلام ہم تک پہنچایا، جو اس دنیا کا کریٹر ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے مجھے یہ وجود دیا، مجھے بنا مرضی کے اس دنیا میں پیدا کیا، اس نے اتنی بڑی قسم اٹھا کر کے کہی ہے بات، یعنی کہ بات میں بہت وزن ہے، یہ واضح ہے۔ والعصر، میں زمانے کی قسم کھا کر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمانے کی قسم ہے، کیونکہ زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زمانے سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ وقت سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم، اپنی ہی کریشن کی قسم کھا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت، تمام انسان، آدم سے لے کر قیامت میں جو آخری انسان ہوگا، وہ تمام لوگ، اس زمانے میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب گھاٹے میں ہیں، سب جتنے بھی ہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، سوائے اس کے جو ایمان لے آتا ہے۔ اب یہ ایمان ہے، ایمان کے کانٹیکٹ میں یہ قرآن بھرا پڑا ہے، یہ انڈیکس میں آ گیا ہے ایمان۔ اب آپ ایمان دیکھو گے تو ایمان کے لیے قرآن مجید کے اندر جتنے حکم ہیں، جتنے احکام ہیں، جتنی دعوت ہے نبیوں کی، وہ سب آپ اس میں پڑھیں گے آگے۔ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور جو نیک اعمال کرتا ہے۔ ایمان کے لیے آپ اسی قرآن میں سے پڑھیں گے کہ اس قرآن میں ہی ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم ہے، کیا دعوت ہے، کیا احکام ہے۔ اور عامل صالحات، اب یہ عمل صالحات کیا ہے، یہ بھی آپ کو یہ قرآن بتائے گا آگے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی بات کرتا ہو۔ ہمارے اس سوسائٹی کے اندر حق کی بات کرنا الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق کی بات اس قرآن کے اندر کہی ہے وہ الگ ہے۔ اس میں ڈفرینس کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المریم میں، اسی قرآن کے اندر جو سورۃ المریم ہے، اس میں فرماتا ہے اے ایمان والو، حق کی بات کرو اور انصاف کی بات کرو، چاہے وہ بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو،
تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا خود تمہارے خلاف ہو، بات حق کی کرو۔ یہ ہے قرآن مجید کا حق کہ انسان اپنے خلاف بات بولے، انسان حق کی بات کرے۔ جب وہ حق پرست بنے تو وہ حق کو لے کر اتنا زیادہ نیوٹرل ہو جائے، اتنا زیادہ سچائی پرست انسان ہو جائے کہ وہ اپنے ہی خلاف گواہی دے دے۔ وہ اتنا زیادہ حق پر بولے کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف بول سکے، وہ اپنے سوسائٹی کے خلاف بول سکے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بول سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ سے کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو وہ کھل کر بولے کہ آپ نے حق تلفی کری ہے، آپ غلط ہو، اور وہ اپنے عمل کو بھی غلط بتائے کہ ہاں میں نے غلطی کری ہے، میں غلط ہوں، حق تو یہ تھا کہ یہ ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے غلطی کری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا ہے سورۃ المریم کے اندر فرمایا ہے کہ اپنے خلاف گواہی دو، یہ اصل میں حق ہے۔ اب جب ایک انسان، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تم صبر کرو اور حق کی بات کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ علم الغیب رکھتا ہے، عالم الغیب ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب ہی اس نے اپنے علم کے مطابق ہمارے جسم کو بنایا، اس میں روح کو پھونکا، تمام نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، پیغمبر علیہ السلام، اور اس نے 4 کتابیں بھیجی۔ اس 4 کتابوں میں بھی اس نے وہ بتا دیا جو آگے ہونے والا ہے، قرآن کے اندر بھی اس نے وہ بتا دیا جو آگے ہونے والا ہے۔ قیامت تک کی ساری نشانیاں ہمارے محبوب کے ذریعے ہم تک بتا دی گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بھی اپنے خاندان کے خلاف گواہی دی۔ تو جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ایک انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو حق پرست بنا دیتی ہیں، کیونکہ اس کو فرق نہیں پڑتا پھر کسی کی حق تلفی، اس کو کسی کی باتوں کو اگری کرنا اس کو گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایمان لے آیا ہے۔ ایمان لانے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی پیور، بالکل صاف انٹینشن کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے جیسے محنت کر کے صحابہ کو بنایا اور ان کو اندر سے ان کو ریڈی کرا کہ وہ ایمان لے کر کے آئیں، پیور انٹینشن کے ساتھ وہ ایمان لائے، یہ ایمان۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ عمل نیک کریں گے، وعاملوا الصالحات، جب وہ نیک اعمال کریں گے تو وہ پیور ہوں گے، اس میں ان کی انٹینشن بالکل سیدھی ہوگی۔ ماں باپ کے پیر دباتے ہوں گے تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کی جائیداد مجھے مل جائے، وہ یہ سوچیں گے کہ قیامت کے دن اس کا اجر مجھے مل جائے۔ جب وہ کسی غریب کو کھانا دیں گے تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ریل بنا کے ڈال دے میری، وہ یہ سوچیں گے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے بدلے قیامت کے دن مجھے اجر مل جائے۔ تو یہ عامل الصالحات ہے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ حق کی بات کریں گے تبھی آپ کو تشدد اور لوگوں کی برائی آپ کی طرف آئے گی، لوگ آپ کو برا کہنا شروع کریں گے۔ جب آپ حق کی بات کریں گے تب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ جب آپ حق کی بات کریں گے تو لوگوں کی طرف سے آپ کو ہیٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے وتواصوا بالحق، پہلے حق پرست بنو، جب لوگوں کی برائی تم پر آئے وتواصوا بالصبر، اس کے بعد تم صبر کرنا شروع کرو۔ واقعی میں بھی اس رزلٹ پر پہنچتا ہوں اس آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد، ہو بہو جیسے اس کو نازل کیا گیا ہے میرے لیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے بھی یہ بالکل انڈیکس صورت نظر آتی ہے۔ انڈیکس کی صورت میں مجھے یہ نظر آتی ہے کہ قرآن کا انڈیکس واقعی میں سورۃ العصر ہے۔ اور پھر وہ امام شافعی کا قول کہ اگر پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو وہ انسانوں کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس میں ایمان کی بات آ گئی کہ الا الذین آمنوا والعصر، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لایا میرے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
وعامل الصالحات اور نیک اعمال کرتا ہے، وتواصوا بالحق حق کی بات کرتا ہے ہر جگہ، اور جب حق کی بات کرتا ہے تو کیا آتا ہے اس کے اوپر ہیٹ آتا ہے، نفرت آتی ہے، اس کو برا بولتے ہیں لوگ، تو کیا کرتا ہے وتواصوا بالصبر، حق کی بات کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پاک مبارک آیت اور صورت کے تحت ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔